بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے ایک برانڈ نیو ناول کہہ سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار ناول۔ اس کو ریڈ کر کے مجھے پتہ ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ناول کی ڈیلی ایپیسوڈ آیا کرے گی اور لانگ ایپیسوڈ آیا کرے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ لیکن وہ سب ہارے تھے، وہ جانتے تھے جس میدان میں سلطان قدم رکھے وہ جیتا ہی ہے، جہاں وہ اپنا ہاتھ ڈالے وہ اس مٹی کو سونا کر دیتا تھا۔ اور آج تو بات ہی الگ تھی۔ اس نے اپنے قدم جیپ سے باہر نکالے۔ وہ 28 سالہ خوبصورت مرد، 6 فٹ سے نکلتا قد، گرے سہرانہ آنکھیں، تیکھی ناک، باریک سرخ ہونٹ، ہلکی ہلکی بیئرڈ اور مونچھوں تلے انابی لب، پیوست کیے بلیک جینز اور وائٹ شرٹ، اوپر لیدر کی جیکٹ، آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ بادشاہوں سی شان رکھتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو امیجن ہی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ خیر، وہ خاندان کا بڑا پوتا میر سلطان خان تھا۔ وہ اپنے چاروں طرف طائرانہ نظر ڈالتا۔ وہ چیف گیٹ کی چیئر پر بیٹھے اپنے آغا جان کی جانب گیا تو انہیں مسکراتے دیکھ کر جیسے اسے کامیابی کی قیمت وصول ہو چکی تھی، وہ آگے بڑھ کر اپنے پوتے کے گلے لگے۔ واہ میر، واہ میرے بچے، دل خوش کر دیا، دشمن تو جل بھن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی دوسری طرف بیٹھے اعظم کو کہا، جن سے ان کی دشمنی کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، لیکن وہ ہر بار خانوں سے منہ کی کھاتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ چلیں، اب آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہو تو چلیں، مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ ایسا ہی، اسے اپنے بزنس کے علاوہ کسی چیز میں لگاؤ نہ تھا۔ وہ پوزیسو تھا اپنے بزنس کے معاملے میں۔ بس جاؤ پہلے ٹرافی لو، پھر چلتے ہیں، انہوں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ مسٹر ہینڈسم، چلیں، اس سے پہلے کہ مجھے آپ کو اٹھا کے لے کے جانا پڑے۔ ویسے بھی آپ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے، چلیں۔ وہ اس کی پہلی کہی گئی بات پر گھر کر چل پڑے۔ کہیں وہ اٹھا نہ لیں، اور وہ جانتے تھے وہ جو بات کرتا تھا وہ اسے پوری کر کے دکھاتا تھا۔ وہ منہ پھلائے گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور اور سلطان دونوں نے مسکراہٹ دبائی۔ کمرہ چاروں طرف سے روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ اس میں ایک ذی روح چہرے تک کمبل تانے سو رہا تھا۔ کوئی دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، کیونکہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اسے اسی طرح کمبل کے ساتھ اٹھائے ہاتھ باتھ روم کے اندر چھوڑا تو پاؤں ٹھنڈی زمین پر پڑتے اس کی نیند بہک سے اڑی۔ بھائی، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ معصوم چہرہ لیے اپنے سنہری بالوں کو ہٹاتی سوال کر رہی تھی۔ کیا کیا ہے میری پرنسس؟ بس اٹھایا ہے۔ یہ نہ ہو وہ چنگیز پہلے آیا جائے یا بلیو ڈریس پہن کے آیا جاؤ، اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ بھائی، لیکن مجھے کوئی اور ڈریس پہننا ہے، میں یہ بلیو اور گرین پہن کے تنگ آ گیا ہوں۔ اب مجھے تم انکار کرو گی پرنسس؟ میری اتنی خواہش ہے کہ میری پرنسس سب ایسے ڈریس پہنے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ڈرامہ بازی کر کے منا لیتا تھا، لیکن اس معصوم کو وہ سب اداکاری سچی لگتی تھی۔ بھائی، آپ دکھی نہ ہوں، میں یہی پہنوں گی۔ یہ تھی ابریش خان، سرخ سفید رنگت، چھوٹی سی ناک جس میں باریک سی لونگ، کٹاؤ دار گلابی لب، پھولے پھولے گال، قد درمیانہ تھا، بس کندھوں سے تھوڑے نیچے تھے۔ وہ ایک دلکش لڑکی تھی۔ وہ جیسا لباس پہنتی تھی اس کی آنکھوں کی رنگت ویسی ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ تھا۔
وہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی جو صبح صبح اسے گرین یا بلیو ڈریس پہناتے تھے، کیونکہ اس کے بھابھیوں کو ان کے پسندیدہ رنگ کیونکہ اس کے بھائیوں کو ان کے پسندیدہ رنگ کی کلر میں دیکھنا چاہتے تھے، اور سب میں پھنستی وہ بیچاری تھی۔ سوری یار، لکھتے ہوئے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، رائٹرز کی مسٹیک کو تھوڑا اگنور کیا کریں، بس آپ ریڈ کرنے پہ فوکس کیا کریں۔ اٹھ جا کالے کنواں تیرا منہ وچ کھنڈ پاواں، لے جا تو سندیسا میرا میں صدکے جاواں، واہ واہ واہ۔ وہ سرسوں کی فصل میں اپنی چادر لہراتی وہ ساتھ اونچا گنگنا رہی تھی۔ اس کی آواز تو پورے گاؤں کے لوگوں کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی، ہر کوئی اسے کہہ کر تھک گیا تھا، بیٹا نہ گایا کرو، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ضدی تھی، کسی کی ماننا تو جیسے اس کی گھٹی میں شامل نہ تھا۔ ویسے ہوتے ہیں اتنے ڈھیٹ لوگ۔ اوئے دیکھو چاند نظر آیا، ایک گاؤں کے لفنگے نے اسے دیکھ کر سیٹی ماری، وہ جو اپنے باپ کی دکان پر جا رہی تھی، وہاں جانے کی بجائے وہ ان کی طرف مڑی۔ 5 فٹ 4 انچ سے نکلتا قد، سانولی رنگت جو دھوپ کی وجہ سے تھی، بھورے بال سنہری آنکھیں، مناسب سراپا وہ پٹیالہ شلوار اوپر چھوٹی سی قمیض پہنے، بالوں کی چٹیاں بنائے۔ نیلم ان کے پاس آئی۔ ہاں بول کتے۔ سوری یار، کیا مسئلہ ہے؟ میرا بھائی تیری بہن کو بھگا لے گیا ہے جو اتنا اتابلا ہو رہا ہے؟ بکواس نہ کر۔ کمین ہو کر مجھ سے زبان چلاتی ہے، جا اپنے باپ کو دیکھ، وہاں بیٹا کسی کے بال کاٹ رہا ہوگا، سالہ نائی نہ ہو تو۔ نیلم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کے اسے مارنا شروع کیا تو باقی دم دبا کے بھاگ گئے۔ ہاں بول، کیا کہہ رہا تھا؟ نائی ہے میرا باپ تو روز کیوں میرے باپ کے پاس تند منوانے جاتا ہے؟ وہ جو کرتا ہے اپنے گھر کے لیے کرتا ہے، تم جیسے گلی کے کتوں کی طرح نہیں ہے جو لڑکی کو دیکھا نہیں اور رال ٹپکنا شروع۔ وہ ہنوز اسے مارتی ساتھ اپنی فرفر چلتی زبان چلا رہی تھی۔ وہ اسے اس کے گھر تک پہنچاتی اپنے باپ کی دکان پر گئی۔ آج میری نیلی کو کیا ہوا ہے جو ایسے منہ لٹکائے بیٹھی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتا۔ وہ جب سے آئی ایسے ہی بیٹھی تھی، ورنہ وہ چہکتی رہتی تھی۔ ابا تو کام چھوڑ دے، مجھے اچھا نہیں لگتا تجھے کوئی ایسے بولے۔ دیکھنا میں شہر جا کر کام سیکھوں گی تو تجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا بچہ، کام تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے۔ اگر میں کماؤں گا نہیں تو ہم کھائیں گے کیسے؟ اور تو دل چھوٹا نہ کر، دیکھنا تجھے شہر لے کر جاؤں گا، بس کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں۔ سچ ابا، تو سچ کہہ رہا ہے؟ پھر میں وہ بڑی بڑی عمارتیں دیکھ سکوں گی جو میں نے ٹی وی میں دیکھی تھی۔ وہ ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی، اس کا ایک ہی خواب تھا شہر جا کے کام کرنا۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وجہ اسکول جو گاؤں میں تھا وہ لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا، اور دور اسکول میں پڑھانے کی سخت اس کے باپ میں نہ تھی۔ ہر طرف کیمرے ہی کیمرے لیے رپورٹر کھڑے، تو وہ ایک ماڈل کی باہوں میں باہیں ڈالے آیا، ایک کرسی گھسیٹ کے بیٹھا۔ وہ 25 سالہ نوجوان مرسم دلاور خان، جس کے ایک ہاتھ میں مختلف قسم کے بینڈ تھے، بھوری آنکھیں، ہونٹوں پر ہمہ وقت موجود مسکراہٹ، کان میں ایک بالی ڈالے کالے سلکی بال جو اس کے کندھے تک آ رہے تھے۔ اس کا وجیح چہرہ اوپر سے اس کی چہرہ کی معصومیت سے کسی کو گھائل کرنے کی
صلاحیت رکھتی تھی اور لوگ اس کی معصومیت کو سچ مان کر اس کے گرویدہ تھے۔ سر مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے تھے۔ آپ اپنی گرل فرینڈ کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں۔ آپ کا شادی کا کوئی ارادہ ہے؟ مطلب کیسی لڑکی چاہیے؟ ایک رپورٹر نے اپنے دل میں مچلتے سوال کو پوچھ ڈالا۔ ارے کیسا سوال کر دیا آپ نے! اب جب سب ایسے ہی مل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے شادی کے نام کی توک اپنے گلے میں ڈالنے کی؟ وہ انتہا کا بے باک تھا۔ اس کی بات سن کے رپورٹر بیچارہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ سر مطلب آپ جس خاندان سے ہیں وہاں کا ماحول تو الگ ہے، تو پھر آپ کا اس فیلڈ میں ہونا کیسے اجازت ملی ہے؟ ویسے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کس صدی میں جی رہے ہو۔ میں اب 5 سال کا بچہ تو نہیں ہوں جو گھر والوں سے پوچھوں ماما مجھے واش روم جانا ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر پورے ہال میں کہکے گونجے تھے۔ اوکے گائز، آپ لوگوں سے کسی اور وقت ٹائم سپینڈ کر لوں گا، ابھی تو مجھے اپنی نیو بورن بیبی کے ساتھ وقت گزارنے دو۔ وہ معنی خیز میں کہتا آخر ہیپی برتھ ڈے میری جان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سیڑھیاں اتار کے لے کے آیا۔ وہ چیخ اٹھی۔ ہال کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر بہت خوبصورت گھر تھا۔ دا بیسٹ بردر ان دا ورلڈ، وہ بھائی کے گلے لگی بتاتی چہک رہی تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر، ابریش اس سرپرائز میں بھی شامل تھا۔ ویسے مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی، یہ سال میں دوبارہ سالگرہ منانے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ تو ایک ہائف مناتی ہو اور دوسری بار فل۔ وہ کندھے اچکاتی اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ واہ کیا بات ہے میری بھولی بہن، ایسے خیالات کبھی ہمیں کیوں نہیں آئے؟ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے طنزیہ بولا۔ علی بھائی دیکھے نا، وہ اس کی باتوں سے روحانسی ہوتی علیان سے بولی۔ کاشان اگر اب تم نے میری گڑیا کو کچھ بولا تو تم اپنی خیر منا لینا، اس نے اس کی گردن پیچھے سے دبوچتے ہوئے کہا۔ کیا یار علی بھائی، ابھی آپ پولیس میں گئے نہیں کہ دھمکیاں شروع کر دی؟ بس کرو، ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ اور خبردار جو تم دونوں میری بچی کو تنگ کیا۔ ابرش بچے، بابا آپ کے لیے آپ کا فیورٹ چاکلیٹ کیک بنا کر لائے ہیں۔ ہاں اٹھائیں لاڈ اٹھائیں، یہ 18 سال اور 6 ماہ کی ہوئی ہے، دیکھو حال اس کے، چھوٹی بچی بنی رہتی ہے۔ بابا جانی کاشان اب اگر میری بچی کو تنگ کیا تو اپنی خیر منا لینا۔ تو اس نے جلدی سے کان پکڑے۔ شہباز عالمگیر خان، جن کے 2 بیٹے علیان اور کاشان تھے، علیان اور 24 سالہ خوشگل نوجوان تھا جو ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کر رہا تھا اور اس نے ساتھ ہی سی ایس ایس کے امتحان دینے تھے۔ کاشان گھر کا شرارتی بچہ، وہ یونیکا اسٹوڈنٹ ہے۔ ایک بیٹی ابرش تھی۔ ابرش کی موم اس کے پیدائش کے وقت وفات پا چکی تھی، اس لیے بچپن سے ہی وہ ان تینوں کی لاڈلی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی لیکن اس کا ذہن بچوں کی طرح تھا۔ اس کی وجہ تھی اس کے بچپن میں ہوا ایک واقعہ جس کے بعد سے وہ کسی باہر والے کو دیکھ کر ڈر جاتی، اسے بھیڑ سے خوف آتا تھا، اس لیے وہ گھر بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کرتی تھی۔ وہ دونوں اسے ساتھ لے کر گھومنے لے کر جاتے تھے لیکن اسے اسکول بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، اس لیے وہ پرائیویٹ ایگزام دیتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہاتھ میں سگریٹ کو لیے اپنے اشتعال دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر وہ بولو گے احمر یا پھر
اس کی آدھی ادھوری بات وہ اچھے سے سمجھتا تھا، اسی لیے حلق تر کیے بولا، سر وہ ان کا پتہ نہیں چل رہا، وہ راولپنڈی سے کافی عرصہ پہلے چلے گئے تھے۔ وہاں پڑا گلاس اس نے دیوار پر مارا تو احمر بے ساختہ پیچھے ہوا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے ہیں یا کہاں نہیں، مجھے کل سے پہلے پہلے ان کا پتہ یہاں چاہیے ورنہ اپنی قبر کھود لینا۔ اس کی وحشت سے بھری آواز پر وہ گلا تر کرتا سر اسپات میں ہلاتا چلا گیا۔ میر سلطان نے اپنی گردن کو پیچھے صوفے پر موڑا۔ سوچوں اس کی یادوں کا مرکز بنی تھی، ماں کے آنسو، آغا جان کا احساس، ندامت، یہ سب سوچتے آنکھیں جیسے لہو بہانے کو بے تاب تھی۔ وہ کسی بھی حال میں ان کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ ارے او نیلو کہاں مر گئی ہے؟ پتہ ہے کتنے کام ہوتے ہیں۔ آئی اماں، ایک تو اور تیرے کام، ایک دن بھاگ جانا ہے میں نے۔ وہ اچھلتی کودتی ہنڈیاں بناتی ماں کے پاس آ کر بیٹھی۔ تجھے کچھ حیا ہے؟ کیا بکواس کرتی ہے؟ آ لینے دے تیرے ابو کو، آ لینے دے تیرے ابے کو، میں تیرے ہاتھ پیلے کرواتی ہوں۔ یہ کیا کر رہی ہے تو؟ ارے اماں ابھی بولی نا کہ میرے ہاتھ پیلے کروائے گی۔ لے میں نے خود کر لیے، بس رنگ تھوڑا تیز ہے پر خیر ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں پر ہلدی لگائے معائنہ کرتی بتا رہی تھی۔ او تیرا بیڑا غرق ہو نیلو، یہ کیا کیا تو نے؟ پورے 100 کی ہلدی لائی تھی میں۔ اماں میں تو بس بتا رہی تھی۔ ماں کے خطرناک تیور دیکھ اب اسے اپنا مستقبل مشکل میں نظر آیا۔ ارے باجی یہ تو کیا کر رہی ہے؟ میں کسی غلط گھر تو نہیں آ گیا؟ میری باجی کام کر رہی ہے۔ وہ اسے گھورتی دوبارہ کام لگ گئی، کیونکہ وہ اس وقت سے وہ ماں کے اعتکاف کا نشانہ تھی کہ اماں نے شام تک کا سارا کام اس کے ذمے لگایا تھا۔ باپ کے آتے ہی اس کی سزا ختم ہوئی۔ وہ سب شام کا کھانا کھانے بیٹھے تھے، وہ دونوں بہن بھائی ساتھ تھے۔ سامنے اماں ابا قالین تھے۔ اماں نے کھانا ڈالا تو سالن بے ساختہ اس کے زبان میں کھجلی ہوئی۔ ابا اماں کو بلا کر پچھلی میں پانی کم ڈالا کریں، یہ نہ ہو کسی دن اسی میں مچھلی زندہ ہی نہ ہو جائے، اتنا پانی شاید اسے دریا پر بھی نہ ملے۔ وہ شوربا سے مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتی ابا کو آگاہی دے رہی تھی اور اعظم صاحب نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ نہ میں تم لوگوں کی دشمن ہوں، بتاؤ مجھے اب کیا کرتی؟ اس 2 ٹکڑوں کو پانی میں غوطہ نہ کرواتی تو کیا کرتی؟ اماں تو جیسے پھٹ پڑی۔ ارے نیک بخت کیا کرتی ہے؟ وہ تو بچی ہے، تو سمجھدار ہے۔ انہوں نے بیٹی کی طرف جو خاموش سی کھانا کھا رہی تھی، انہیں خود پر غصہ آیا کہ یہ غربت لوگوں کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ غربت بڑی بڑی شے ہے جو کسی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ضبط کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک سانس کھینچ کے ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لے آئی تاکہ ماحول بہتر ہو جائے۔
ہاں جی، تو ریڈرس کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ یہ فرسٹ ایپیسوڈ تھی اس ناول کی، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریں، ہم آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور کریں گے اور آپ کے کمنٹ کے منتظر بھی ہیں۔ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی مزے مزے کے ناولز جو ہیں وہ ریڈ کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اس ناول کی ایپیسوڈ جو ہے وہ ڈیلی اپلوڈ ہوا کرے گی انشاءاللہ، آپ کے رسپانس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر بہت اچھا رسپانس آیا تو ہم ایک دن میں 2 ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دیا کریں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، بس رسپانس اچھا آنا چاہیے ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کی مدد کریں اور خاص طور پہ فلسطین کے لیے دعا کریں، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔